السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، جزاک اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صبا یہ تو جا کے کہیو میرے سلام کے بعد، صبا یہ تو جا کے کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ کملی والے میں صدقے تیری یادتوں، کملی والے میں صدقے تیری یادتوں آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی، ایسی باغ مدینہ چو اٹھی مہک کئیاں دکھیاں لاچاراں دے کم آ گئی۔ اپنے اپنے مقدران دی ہوندی یہ گل گئیاں تے دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول، جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکدی سی چل عرب دے شاہ سواراں دے کم آ گئی۔ کملی والے میں صدقے تیری یادتوں آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی، آندی سی گناہاں دے ولوں سائم شرم، کملی والے نے رکھ لیا ساڈا بھرم، حشر دے دن مدنی دی نظر کرم، میں جے گناہگاراں دے کم آ گئی۔ کملی والے میں صدقے تیری یادتوں آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، بغیر کسی تمہید کے میں نے اس مقدس عنوان پر کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو اس کائنات میں وہ مقام بخشا ہے، ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دوسرے انبیاء علیہم السلام میں اس طرح ہے جس طرح باقی نبیوں کی حیثیت اپنی امتوں میں ہے۔ تھوڑا سا بات کو سمجھیں۔ جو مقام
باقی نبیوں کا اپنی امتوں میں ہے، وہ مقام ہمارے نبی کا باقی نبیوں میں ہے۔ دو تین حوالے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر 70 کے قریب دلیلیں پیش کی ہیں۔ دو تین حوالے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہے اللہ کے تعارف کے لیے، اور نبی دنیا میں آ کر اللہ کا اپنی امت کو تعارف کراتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبیوں کو اللہ کا تعارف کون کراتا ہے؟ بات ذرا توجہ سے سمجھیں گے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی ارواح مبارکہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انبیاء علیہم السلام کی روحیں خاموش رہی۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس سے آواز آئی، بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ حضور علیہ السلام کی روح کی آواز کو سن کر سب انبیاء علیہم السلام پکار اٹھے، بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ جب انبیاء علیہم السلام سے عہد ہو گیا تو اب اللہ نے عام انسانوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سید احمد شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سارے انسانوں کی روحیں خاموش تھی۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کے پیچھے سے ایک آواز آئی، بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ اس آواز کو سن کر باقی روحوں نے بھی کہا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ آواز سیدنا ابو بکر صدیق کی روح کی تھی۔ تو اسی لیے سارے انبیاء میں ہمارے نبی افضل ہیں، تمام امتوں میں ابو بکر افضل ہے۔ تو نبی آتا ہے دنیا میں اللہ کا تعارف کرانے، تو سب انبیاء علیہم السلام کو عالم ارواح میں اللہ کا تعارف کرایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہا کہ ہمارے نبی کا مقام دوسرے نبیوں میں اس طرح ہے جس طرح باقی نبیوں کا مقام اپنی امتوں میں ہے۔ ایک اور حوالہ سنیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے معراج کی رات، تو آپ کے استقبال کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام بھی موجود تھے۔ انبیاء علیہم السلام بھی موجود تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آذان دیجئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آذان کہنا شروع کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے جبرائیل رک گئے۔ اب آگے کس کا نام لیں؟ حکم ہوا آگے ہمارے محبوب کا نام لیجئے۔ جبرائیل نے آذان میں کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ،
1,24,000 نبیوں نے بھی سن کر کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو یہ جو وعدہ تھا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، انبیاء علیہم السلام کی جماعت، میں تمہیں نبوت اور رسالت عطا کروں گا اگر اس دوران ہمارے محبوب آ جائیں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ہمارے محبوب پر ایمان بھی لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد بھی کرنا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ وعدہ معراج کی رات پورا ہوا کہ سب انبیاء علیہم السلام حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ آذان ہو گئی، اب مسئلہ آ گیا نماز کا۔ نماز کا جب مسئلہ آیا اب سوال یہ تھا کہ نماز کون پڑھائے؟ حدیث میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی، اقامت کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی تقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے۔ حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ابو البشر بھی موجود ہیں، خلیل اللہ بھی موجود ہیں، کلیم اللہ بھی موجود ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا تقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے کیونکہ آپ کی موجودگی میں کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو جس کی موجودگی میں کوئی اور نماز نہ پڑھا سکے وہ تو نبی ہوتا ہے، اور یہاں تو نبیوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس لیے علامہ سخاوی لکھتے ہیں کہ باقی نبیوں کا جو مقام اپنی امتوں میں ہے، ہمارے نبی کا وہ مقام دوسرے نبیوں میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں سمجھ؟ اب ذرا ایک بات پر غور فرمائیے، یہ ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر سیرت طیبہ کے جلسے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ اس مہینے میں ہوئی۔ ذرا بات پر تھوڑا غور کرنا، کس دن پیدا ہوئے آپ؟ جی سوموار۔ دن کیا تھا؟ سارے بولو بھائی۔ دن تھا سوموار کا، اور مہینہ تھا ربیع الاول کا، اور وقت صبح صادق۔ یاد رہے گی بات؟ جی پھر نہ جانا دیکھنا ہے، مسجد میں بیٹھے نا۔ وقت صبح صادق کا، دن سوموار کا، مہینہ ربیع الاول کا۔ پھر دہراتا ہوں بات کو، وقت صبح صادق، دن سوموار، اور مہینہ ربیع الاول۔ ٹھیک ہے، اب غور فرمائیں، یہ وقت صبح صادق کتنے عرصے کے بعد آتا ہے؟ 24 گھنٹے کے بعد۔ شاباش، کتنے وقت کے بعد؟ وہ وقت پیدائش کا ہر 24 گھنٹے کے بعد آتا ہے۔ وہ دن وہ کتنے عرصے کے بعد آتا ہے؟ سوموار کتنے عرصے کے بعد آتا ہے؟ ہفتے کے بعد نا؟ سوموار تو ہفتے کے بعد آ جاتا ہے نا جی؟ سوموار آتا ہے ہفتے کے بعد، اور مہینہ آتا ہے سال کے بعد۔ اب ذرا غور کرنا، حضور علیہ السلام کی پیدائش کو اوقات میں سے صبح صادق کے ساتھ مناسبت ہے، دنوں میں سے سوموار کے ساتھ مناسبت ہے، اور مہینوں میں سے، یاد رہے گی بات، اوقات میں سے صبح صادق، دنوں میں سے سوموار، اور مہینوں میں سے ربیع الاول۔ وہ وقت آ جاتا ہے 24 گھنٹے کے بعد، وہ دن آتا ہے ہفتے کے بعد، وہ مہینہ آتا ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتلائیے، اگر حضور علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ کوئی عبادت متعلق ہے تو وہ تو وقت ہر 24 گھنٹے کے بعد آ جاتا ہے، پھر وہ عبادت ہر روز ہونی چاہیے۔ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ اگر حضور علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ کوئی عبادت منسلک ہے
اور اس کا تعلق حضور علیہ السلام کی پیدائش سے ہے، تو پیدائش کا وہ وقت آ جاتا ہے کتنے وقت کے بعد؟ تو وہ عبادت ہر 24 گھنٹے کے بعد ہونی چاہیے، اور اگر وہ دن کے ساتھ متعلق ہے تو دن آ جاتا ہے ہر ہفتے کے بعد، تو پھر وہ ہر ہفتے بھی ہونی چاہیے، اور مہینے کے ساتھ وہ مہینہ آتا ہے سال کے بعد۔ اب عجیب بات ہے، وہ وقت بھی ہم چھوڑتے ہیں، وہ دن بھی ہم چھوڑتے ہیں، سال کے بعد مہینہ یاد رکھتے ہیں، اس ترجیح کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ میری بات کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات فالو کر رہے ہیں آپ؟ یہ ترجیح کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مہینہ تو میں یاد رکھتا ہوں، وہ دن میں یاد نہیں رکھتا، وہ وقت میں یاد نہیں رکھتا، اور اگر تبا مبارک پر گرا نہ ہو، ایک میں ہوں، میں سال کے بعد، ایک مہینے میں، سال کے بعد میں وہ جب مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں تو میں عبادت کرتا ہوں وہ، اور اس عبادت کو میں بہت اچھے طریقے سے کرتا ہوں، دوستوں کا کھانا بھی بنا لیتا ہوں، اپنے گھر کو سجا بھی لیتا ہوں، لیکن ایک تو میں ہوں جو سال کے بعد ایسا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت پر میں ایک خاص قسم کی عبادت کرتا ہوں، اپنے گھر کو آراستہ کرتا ہوں، کھانا بناتا ہوں، پھر خود ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتا ہوں۔ ایک تو یہ ترتیب ہے، اور ایک میری مسجد کا مؤذن ہے جو روزانہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر میرے پیغمبر کے مشن کی آواز لگاتا ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتلاؤ، میں زیادہ سچا عاشق ہوں یا وہ ہر روز پیغمبر کے مشن کی آواز لگانے والا سچا عاشق ہے؟ فیصلہ آپ پر ہے، میں زیادہ عاشق ہوں یا وہ زیادہ عاشق ہے۔ تو یاد رکھنا، حضور علیہ السلام کی پیدائش، قاری طیب صاحب نے ایک عجیب بات لکھی، کہا حضور علیہ السلام کی ولادت ہے دو قسم پر۔ ولادت کا ایک معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، حضور علیہ السلام کا ظہور دنیا پہ دو دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ آپ کا ظہور ہوا بحیثیت محمد بن عبداللہ ہونے کے، دوسری مرتبہ آپ کا ظہور ہوا بحیثیت محمد الرسول اللہ ہونے کے۔ جب آپ کا ظہور ہوا نا بحیثیت محمد بن عبداللہ ہونے کے، اس وقت تو اپنے اور پرائے سب ساتھ تھے، مگر جب آپ کا ظہور ہوا بحیثیت محمد الرسول اللہ کے، پھر فرق پڑ گیا یا نہیں پڑ گیا؟ یعنی بات جب تک جشن تک تھی اس وقت تک سب ساتھ تھے، جب بات مشن کی آئی پھر کچھ لوگ جدا ہو گئے۔ لیکن جو لوگ جشن میں ساتھ تھے، اگر جشن سے دنیا کو کوئی فائدہ ہوتا، اگر ولادت سے کوئی عبادت منسلک ہوتی، دنیا کو کوئی فائدہ ہوتا، تو پھر جشن میں شریک سب کو فائدہ ہو جاتا، لیکن فائدہ ان کو ہوا جو مشن میں شریک تھے۔ ذرا غور فرمائیے، حضور علیہ السلام کی ولادت کا سن کے سب سے پہلی خوشی ابو لہب نے منائی تھی، اور مشن کا سن کے سب سے پہلا نعرہ ابو بکر نے لگایا تھا، تو دنیا میں اول ابو بکر ہوا یا ابو لہب ہوا؟ میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابو بکر اول ہوا، اور ابو بکر تو عجیب ہے، بات میری زبان پر آ گئی تو کہتا چلوں، حضرت مولانا بیٹھے ہیں معاف کرنا، میں ذرا طالب علمانہ ایک بات کہنے لگا ہوں۔ ابو بکر دین اسلام کی اکائی ہے، ذرا غور فرمائیے۔ محدثین کے تین طبقے ہیں۔ ایک طبقہ محدثین کا وہ ہے جب وہ احادیث لکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس صحابی کی حدیث لاتے ہیں جو ایمان سب سے پہلے لایا ہو، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس طرح احادیث لکھتے ہیں کہ اس صحابی کی حدیث سب سے پہلے لکھتے ہیں جس کے نام میں الف سب سے پہلے، ابجد کے اعتبار سے، پھر الف، پھر با، پھر تا، پھر سا۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو مقام کا لحاظ کرتے ہیں کہ جو شخص فضیلت میں سب سے پہلے ہو اس کی حدیث پہلے، پھر دوسرے نمبر والا، پھر تیسرے نمبر والا۔ لیکن ابو بکر ایسا شخص ہے کہ جو لوگ وہ ترتیب رکھتے ہیں کہ جو ایمان میں اول اس کا نام پہلے، ان میں بھی ابو بکر پہلے ہے۔ جو حروف ابجد سے ترتیب رکھتے ہیں ان میں بھی ابو بکر پہلے ہے، اور جو مقام کا لحاظ رکھتے ہیں ان میں بھی ابو بکر
پہلے میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو ابو بکر صدیق سچا عاشق ٹھہرا کہ اس نے آ کر سب سے پہلے مشن کی آواز لگائی۔ تو دیکھیں ولادت وہ بھی ہے، ولادت یہ بھی ہے، وہ ولادت اس ولادت کا ذکر عبادت ہے، مسئلے کو ملا نہیں دینا، اس ولادت کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اس ولادت میں حضور علیہ السلام کا جمال ظاہر ہوا، اس ولادت میں حضور کا کمال ظاہر ہوا۔ حضور علیہ السلام کے جمال میں امت کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا، سعادت ضرور تھی، مگر کمال میں حضور علیہ السلام کا ایک ایک لمحہ انسانیت کے لیے پیغام تھا۔ لہٰذا ہم ولادت کے بھی قائل ہیں، ولادت پر خوشی کو بھی حق سمجھتے ہیں، اور ولادت کا ذکر اعلیٰ ترین عبادت سمجھتے ہیں، مگر حضور کی ولادت میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو ولادت اول ہے محمد بن عبداللہ ہونے کے، اس میں حضور کا جمال ظاہر ہوا۔ حضور جیسا جمال تو یوسف کا نہ ہو سکا، میرا اور آپ کا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جمال میں کون ان کے مشابہ ہو سکتا ہے؟ کہاں کوہ طور اور کہاں تیری معراج، کہیں زمین و آسماں بھی ہوئے ہیں ہموار، جمال کو تیرے کب پہنچے حسن یوسف کا، وہ دل ربائے زلیخا اور تو شاہد ستار۔ وہاں تو کوئی مناسبت نہیں۔ لہذا حضور علیہ السلام کی وہ جو ولادت ہے وہ ہمارے لیے سعادت ہے، اس میں ہمارے لیے عزت و توقیر ہے، لیکن کوئی نمونہ نہیں ہے کہ ہم ویسے بن سکتے ہیں۔ ہاں یہ جو آپ کی بعثت ہے یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیسے کھایا، کیسے پہنا، معاملات کیسے کیے، عبادات کیسے کی، زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی اس زندگی میں ہے جو سیرت طیبہ کہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس مہینے میں ولادت کا ذکر عام طور پر کیا جاتا ہے، مگر ہم دو ولادتوں کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ ایک ولادت ہے بحیثیت محمد بن عبداللہ ہونے کے، اور دوسری ولادت ہے بحیثیت، ولادت یہاں ظاہر ہونے کے معنی میں کر رہے ہیں، ایک آپ کا دنیا میں ظاہر ہونا ہے بحیثیت محمد بن عبداللہ کے، اور دوسرا ہے بحیثیت محمد رسول اللہ۔ دو باتیں ہوں۔ تیسری بات رہا اس سے کوئی یہ سمجھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل نہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ مخلوق ہونے میں جتنے کمالات کسی انسان میں جمع ہو سکتے تھے اللہ جل شانہ نے وہ سب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرمایا۔ میرے ہاں کچھ ترتیب اس طرح ہے، میں کچھ ترتیب اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی کچھ عجیب خصوصیات ہیں، باقی سب انبیاء علیہم السلام آئے پہلے، ان کے تذکرے بعد میں، ہمارے نبی آئے بعد میں، تذکرے جی تذکرے۔ دو تین واقعات ذکر کر کے ذرا جوڑ لگاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت ہے، آدم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں، تقوی کے ساتھ دین پر قائم رہنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اور جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس طرح کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح ذکر کرنا۔ تو حضرت شیث علیہ السلام نے پوچھا
یہ محمد رسول اللہ کون ہے صلی اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جب میں جنت میں تھا اور جب میں نے اللہ کے عرش کی زیارت کی تھی تو اللہ کے عرش پہ یہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ. ابھی ہمارے نبی آئے تذکرے پہلے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ کو لے کر اللہ کا حکم ہوا ان کو لے کر جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سواری پر سوار ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس اونٹ کی مہار ہے, اونٹ کو پکڑا ہوا. ایک جگہ پہنچے, بہت سرسبز علاقہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہاں اتر جاؤں, کافی دور رہ گئے بستی. کہا نہیں. پھر تھوڑا آگے ایک علاقہ آیا سرسبز و شاداب, کچھ آبادی نظر آئی. کہا جبرائیل یہاں اتر جاؤں, کہا نہیں. پھر ایک علاقہ آیا سرسبز, جبرائیل یہاں اتر جاؤں, کہا نہیں. ایک جگہ جا کے جبرائیل نے سواری روک دی, پیغمبر یہاں اتر جائیے. جبرائیل یہاں, یہ تو پہاڑ ہیں, یہاں نہ پانی نہ آبادی نہ سبزہ, یہاں بچوں کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آقا اتر جائیے, یہی وہ جگہ ہے جہاں اس امت کا, جہاں وہ نبی آئے گا جو ساری کائنات کا نبی ہوگا اور وہ آپ کی اولاد میں سے ہوگا, اس لیے اتر جائیے. ہمارے نبی آئے بعد میں ہیں جی, سارے بولیں گے تذکرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کا مطالعہ کیا, تورات کو پڑھا. تورات کو پڑھ کے جب موسیٰ علیہ السلام طور پر ایک دن تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی, بڑے لاڈلے پیغمبر تھے, کلیم اللہ, اللہ سے گزارش کی کہ یا اللہ میں نے تورات میں ایک بات پڑھی ہے, میرے کلیم وہ کیا. یا اللہ میں نے تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ اس امت کے لوگ مستجاب الدعوات ہوں گے, وہ لوگ دعا مانگیں گے اللہ ان کی دعا کو پیغمبروں کی طرح قبول کرے گا. ہاں میرے پیغمبر ایک امت ایسی ہوگی, یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم وہ امت تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست, یا اللہ میں نے اس میں ایک اور امت کا ذکر پڑھا ہے, یا اللہ میں نے جس امت کا ذکر پڑھا ہے یا اللہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سب کے بعد آئیں گے مگر جنت میں سب سے پہلے جائیں گے, یا اللہ ان کو میری امت بنا دیجئے. اللہ نے فرمایا وہ تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تورات میں ایک اور بات پڑھی ہے, تورات میں لکھا ہے کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ اس نبی پر اللہ کا کلام ظاہر ہوگا, کتاب نہیں, اللہ کا کلام. کلام متکلم کے اندر سے نکلتا ہے, باقی کتابیں کتاب اللہ ہے, کلام اللہ نہیں. قرآن کریم کتاب اللہ ہونے کے ساتھ کلام اللہ بھی ہے, اس کی اللہ نے خود تلاوت کی. تو حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ ان کے نبی پر اللہ کا کلام نازل ہوگا اور وہ اللہ کے کلام کو اپنی زبانوں سے تلاوت کریں گے, یا اللہ اس کو میری امت بنا دیجئے. اللہ نے فرمایا وہ تو ہم نے اپنے محبوب کے لیے رکھے ہیں.
یا اللہ میں نے ایک اور قوم کا تذکرہ پڑھا ہے، یا اللہ ایک امت ایسی ہوگی جو جہاد کرے گی، پھر انہیں مال غنیمت حاصل ہوگا اور وہ مال غنیمت خود کھا سکیں گے۔ اس وقت تک مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے پیغمبر بالکل ایک ایسی امت ہوگی، یا اللہ اس کو میری امت بنا دیجئے۔ وہ تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے ایک اور قوم کا تذکرہ پڑھا ہے کہ یا اللہ وہ قربانی کریں گے اور قربانی کا گوشت ان کو خود کھانے کی اجازت ہوگی، اللہ ان کو میری امت بنا دیجئے۔ فرمایا میرے پیغمبر وہ تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھے ہیں۔ یا اللہ میں نے ایک اور قوم کا تذکرہ پڑھا ہے، یا اللہ وہ لوگ برائی کا ارادہ کریں گے، کوئی گناہ نہیں ملے گا، جب برائی کر لیں گے تو صرف ایک گناہ ملے گا، یا اللہ جب وہ نیکی کا ارادہ کریں گے ان کو نیکی مل جائے گی، اور اگر نیکی کر لیں گے تو 700 گنا اجر دیا جائے گا، یا اللہ ان کو تو میری امت بنا دیجئے۔ فرمایا وہ تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پھر مجھے بھی اس امت میں پیدا کر دیجئے، یا اللہ پھر مجھے بھی اس امت میں پیدا کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے کلیم میں نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا اور اپنے آپ سے ہم کلامی کا شرف بخشا، اس پر میرا شکر ادا کیجئے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر بات میں رب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھے ہیں، یہ تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کا تذکرہ، ہمارے نبی کی امت کا تذکرہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا میں چل رہا۔ شاہ روم کے دربار میں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، شاہ روم کے دربار میں گئے، اس نے بلایا، اس کو کچھ اطلاعات ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی آمد کی، بلایا، سوالات شروع کیے، سوالات کیے، سوالات کرنے کے بعد اس نے کہا میں نے کچھ باتیں تم سے علیحدگی میں کرنی ہیں۔ حکیم ابن حزام کو لے گیا اور ایک کمرے میں داخل ہوا، اس کمرے میں کچھ مجسمے رکھے ہوئے تھے، ان مجسموں کو ان کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے تھے، ایک مجسمے سے تصویر سے اس نے کپڑا اٹھایا، اٹھا کر کہنے لگا پہچانتے ہو؟ تو حکیم ابن حزام نے کہا کہ نہیں میں نہیں پہچانتا۔ کہا یہ آدم علیہ السلام کا مجسمہ ہے۔ پھر آگے گیا، ایک تصویر سے کپڑا اٹھایا، کہا یہ نوح علیہ السلام کا مجسمہ ہے۔ اسی طرح چلتا جاتا، کہتا جاتا، چلتا جاتا، کہتا جاتا، چلتے چلتے وہ ایک جگہ پر پہنچا، ایک بڑا خوبصورت کمرہ تھا، 3 مجسمے ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ اس نے سب سے پہلے بڑے مجسمے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ حکیم کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا پہچانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل پہچانتا ہوں۔ کہا کون ہے یہ؟ میں نے کہا یہ تو اسی شخص کا مجسمہ ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ کہنے لگا ٹھہر جاؤ۔ اس نے دائیں جانب سے ایک کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹا کر کہنے لگا پہچانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل پہچانتا ہوں۔ کہا کس کا مجسمہ ہے؟ میں نے کہا اس کے دوست ابو بکر کا مجسمہ ہے۔ کہنے لگا ٹھہر جاؤ۔ پھر بائیں جانب ایک تصویر رکھی تھی، اس سے کپڑا ہٹایا۔ اب تو میں اور حیران ہو گیا، کہا کس کا مجسمہ ہے؟ میں نے کہا اس کے دوسرے دوست عمر کا مجسمہ ہے۔ کہا اگر تو سچ کہہ رہا ہے پھر یاد رکھنا ایک دن جس جگہ پر آج میں موجود ہوں اس جگہ کا وہ حاکم ہوگا اور یہ اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوگا۔ اور حکیم یاد رکھو میں نے یہ تصاویر ان نبیوں کو دیکھ کر نہیں بنائی، میں نے تورات کو دیکھ کر بنائی۔ ہمارے نبی آئے بعد میں ہیں، بولیے ذرا بولیے، جن کو محبت ہے ذرا بولیے تذکرے۔ ہمارے نبی آئے بعد میں، تذکرے پہلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 400 سال پہلے یہاں سے ایک بادشاہ گزرا، شاہ طبہ۔ اس کی عادت تھی کہ اپنے ساتھ بہت سارے علماء کو ساتھ لے کر چلا کرتا تھا۔ 200 تک لکھا ہے علماء اس کے ساتھ ہوتے تھے، علماء یہود۔ وہ علماء یہود کو لے کر جا رہا تھا شاہ طبہ، تو
چلتے چلتے وہ یثرب سے گزرے، اس وقت یثرب تھا، یثرب سے گزرے، کھجوروں کے باغات دیکھے تو وہاں کچھ دیر ٹھہر گئے، تو انہوں نے تورات کھولی تو علماء نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو جگہ ہے یہ آخری نبی کا دارالہجرت ہے۔ ہماری کتابیں یہ بتلا رہی ہیں کہ یہ آخری نبی کا دارالہجرت ہے۔ تو شاہ طبہ نے کہا اچھا، تو شاہ طبہ وہاں کچھ دن ٹھہرا اور اس نے 20 مکان وہاں پر بنوائے، اور 20 مکان بنوا کے 20 علماء کرام کو وہاں ٹھہرایا، علماء یہود کو کہا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو اور آخر الزمان پیغمبر کا انتظار کرو، اور ایک وصیت نامہ لکھا، اس پر ایک تحریر لکھی، حضور علیہ السلام کو اس میں سلام لکھا، اور حضور علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی، اور کہا کہ ایک عالم کو وہ دیا اور کہا کہ اس کو اپنی اگلی نسلوں میں چلاتا رہنا یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، بخاری شریف کی شرح ہے نصر الباری، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زمانہ گزر گیا، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ جس سواری پر سوار تھے آپ نے اس کی مہار کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ مامور من اللہ ہے، اس کو اپنی مرضی سے جانے دو، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہیں ہمارا ٹھکانہ ہوگا، وہاں پر ہم قیام کریں گے۔ حضرت مولانا لقمان علی پوری رحمہ اللہ تعالی یہاں عجیب جملہ کہا کرتے تھے، کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو عشق کی خوشبو سونگنے دو، جہاں عشق ہوگا زیادہ ہوگا وہیں بیٹھ جائے گی۔ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ حضور علیہ السلام سواری سے اترے، حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے سب سے پہلے میزبان بنے۔ جو ہی حضور علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحریر پیش کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاہ طبہ کی تحریر ہے، آج سے 400 سال پہلے شاہ طبہ یہاں سے گزرا تھا، یہ مکان بھی اس نے بنوایا تھا، یہ ہماری نسلوں میں چلتی ہوئی آ رہی ہے، یہ پیغام تھا جو آپ تک پہنچانا تھا۔ ہمارے نبی آئے بعد میں ہیں، جی آئے بعد میں ہیں، تذکرے پہلے۔ ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں، واقعات تو مجھے بہت عجیب و غریب یاد آ رہے ہیں، عجیب و غریب واقعات یاد آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن میں تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ یمن میں جب پہنچے تو یہ جو ابو بکر صدیق ہیں یہ فطرتاً انتہائی پاک باز انسان ہے۔ ذرا بات کو دھیان سے سمجھنا، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، نبی کو جو پسینہ آتا ہے اس سے خوشبو آتی ہے، بدبو۔ اس کی جہاں علماء نے اور وجہ لکھی ہے، ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ نبی کا جو جسم اطہر ہوتا ہے نا وہ جنت کی مٹی سے بنایا جاتا ہے، اور جنت کی جو مٹی ہوتی ہے اس میں گلنا سڑنا نہیں ہوتا، اس میں بو نہیں ہوتی، اس لیے نبی کے پسینے میں بو نہیں ہوتی۔ یہ جو سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ آج کہاں آرام فرما ہیں؟ روضہ اطہر میں، جنت میں، اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اسی سے تمہیں اٹھایا ہے، اسی میں تمہیں لٹائیں گے، پھر دوبارہ اس سے اٹھایا جائے۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کو وہاں دفن کیا جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے۔ گویا ابو بکر صدیق کی مٹی کہاں سے لی گئی ہے؟ تو جب مٹی ہی جنت سے لی گئی ہے تو ابو بکر صدیق کی خلقت میں شرافت ہی شرافت، اس لیے زمانہ جاہلیت میں بھی
کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. فرماتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی شراب نہیں. بات ذرا سمجھ رہے ہیں آپ, بات کہیں دور نہ نکل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی تشریف لے گئے, ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا. یمن میں گئے تجارت کے لیے, وہاں جا کر پوچھا یہاں کوئی نیک آدمی بھی ہے, میں ذرا اس کے پاس جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں جی ایک بہت بڑے نیک آدمی ہے, شیخ ازدی یمنی ان کا نام ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس چلے گئے. تھوڑی دیر ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی. جب وہاں سے اٹھنے لگے تو کہا کہ بزرگوں میرے لیے دعا کر. اس شخص نے بڑے غور سے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا, اور ایک روایت میں آتا ہے اس کی یہ جو ابرو تھی یہ آنکھوں پر پڑی ہوئی تھی, اس نے ان کو اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ بچہ تو کہاں سے آیا ہے؟ میں مکہ سے آیا ہوں. کس قبیلے سے ہے؟ کہا بنو تمیم سے ہوں. نام کیا ہے تیرا؟ عبد الرحمن. اچھا مکہ سے آیا ہے؟ جی مکہ سے آیا ہوں. کہا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ. سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانے میں آپ شرم محسوس کر رہے تھے, کہنے لگا نہیں کپڑا اٹھاؤ. جو ہی سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اس کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگا ابو بکر تم میرے لیے دعا کرنا. کہا حضرت میں تو بچہ ہوں, میں آپ کے لیے کیا دعا کروں گا, دعا تو آپ میرے لیے کریں گے. اس نے کہا ابو بکر میرا نام شیخ ازد یمنی ہے, تورات زبور انجیل کا میں حافظ ہوں, 390 سال میری عمر ہے, میری کتابیں بتلا رہی ہیں آخر الزمان پیغمبر جو آئے گا اس کے ہاتھ پر جو آدمی سب سے پہلے کلمہ پڑے گا وہ تو ہوگا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے. اتفاق یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت کر چکے, ابو بکر صدیق باہر تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا. تو سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. حضور علیہ السلام نے تصدیق فرمائی. جب حضور علیہ السلام نے تصدیق فرمائی, اور یہ معلوم ہے آپ کو ابو بکر نے یہ اعلان کس سے سنا؟ ابو بکر صدیق کو یہ بات ابو جہل نے بتلائی کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے دوست نے اعلان نبوت کر دیا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضور علیہ السلام نے تصدیق کی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھنے کے بعد کہا آقا میری کیا ذمہ داری ہے؟ کہا ابو بکر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے مجھ سے دلیل مانگی, کسی نے مجھ سے دلیل مانگی. کہا یا رسول اللہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اگر کوئی دلیل مانگے تو ازد یمنی کا واقعہ سنا دینا. نہیں سمجھے آپ؟ ازد یمنی کا واقعہ سنا دینا. ابو بکر صدیق حیران ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو میں نے کسی سے بات نہیں کی, میں کسی سے ملا نہیں, میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا, آپ کو کس نے بتلا دیا شیخ ازد یمنی کا واقعہ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مجھے اسی نے بتلا دیا جس نے مجھے نبوت عطا کی. شیخ ازد یمنی کا واقعہ سنا دینا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی آئے بعد میں ہیں اور تذکرے پہلے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے خود کرایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسب اور نسب کے اعتبار سے پاک ہوں. حسب کے اعتبار سے پاک ہونے کا کیا مطلب؟ میری والدہ سیدہ آمنہ سے لے کر سیدہ امہ حوا تک کوئی فاحشہ عورت نہیں گزری. میں نسب کے اعتبار سے پاک ہوں. میرے والد حضرت عبداللہ سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک کوئی شخص فاسق نہیں گزرا.
اور توجہ فرمانا، فرمایا میں عاتقاؤں اور فاطماؤں کی اولاد ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں، میں عاتقاؤں اور فاطماؤں کی اولاد ہوں۔ عاتقہ کسے کہتے ہیں؟ عاتقہ اس عورت کو کہتے ہیں جس نے زندگی میں کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، اور فاطمہ اس کو کہتے ہیں کہ نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں عاتقاؤں اور فاطماؤں کی اولاد ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دعائے خلیل ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے میں خلیل اللہ کی دعا کا ثمر ہوں۔ میں دعائے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، میں دعائے، جی آہستہ بولو آہستہ، حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت ٹف ہیں۔ میں دعائے خلیل کس کو کہتے ہیں؟ وہ دوست جو سب کچھ لٹا دے۔ میں دعائے خلیل ہوں۔ اور حبیب کس کو کہتے ہیں؟ جس پر سب کچھ لٹا دیا جائے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ، اور حبیب کس کو کہتے ہیں؟ جس پر ابراہیم علیہ السلام ہے خلیل اللہ، ہمارے نبی ہیں حبیب اللہ۔ خلیل اللہ نے اپنا سب کچھ اللہ پہ لٹایا، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اور جب خلیل بنا لیا تو خلیل اللہ سے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ دو لفظ ہیں، ایک ہے خلیل، ایک ہے حبیب، ایک تیسرا لفظ بھی ساتھ ملا لیجئے، ایک ہے کلیم۔ توجہ ہے؟ حضور علیہ السلام جب معراج سے نمازیں لے کر واپس آ رہے تھے تو ملاقات کلیم اللہ سے بھی ہوئی اور خلیل اللہ سے بھی۔ ایسے ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میری امت بھی نمازیں نہیں پڑھتی تھی، 50 نمازیں، واپس جاؤ۔ کلیم اللہ نے کہا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خلیل اللہ نے نہیں کہا۔ علماء نے لکھا ہے خلیل کا معنی سر تسلیم خم ہے، بس جو حکم ہوا قبول کر لیا۔ تو خلیل اللہ نے سب کچھ لٹا کر پھر حبیب اللہ کو مانگا۔ اور علماء نے ایک عجیب تعریف بیان کی ہے، کہا کہ خلیل بھی دنیا میں دو گزرے ہیں۔ خلیل دنیا میں، جی آہستہ ذرا، خلیل دنیا میں ایک ہے خلیل اللہ کا اور ایک ہے خلیل رسول اللہ کا۔ اللہ کے خلیل نے اللہ پہ سب کچھ لٹایا، ابراہیم علیہ السلام نے، اور رسول اللہ کے خلیل ابو بکر نے رسول اللہ پہ سب کچھ لٹایا۔ اچھا، خلیل اللہ نے اپنا سب کچھ لٹا کے اب اللہ سے اللہ کا محبوب مانگا۔ کس کو مانگا؟ جی میں بات ختم کر رہا ہوں، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا اندازہ ہے، تھوڑا سا ساتھ چلیں۔ اللہ سے خلیل اللہ نے کون مانگا؟ اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب۔ آپ اپنی ایمانداری سے بتلاؤ، کوئی کسی سے اس کا محبوب بھی مانگا کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی کسی کو اپنا محبوب بھی دیا کرتا ہے؟ تو کیا عجیب بات کر دی خلیل اللہ نے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اگر دینا ہی ہے تو اپنا محبوب عطا کر دیجئے۔ اللہ نے بھی کہا ہوگا خلیل اللہ کوئی کرنے کی بات کرو، کوئی محبوب بھی مانگا کرتا ہے اور کوئی محبوب بھی کسی کو دیا کرتا ہے، میرا تخیل ہے۔ اللہ خلیل اللہ نے بھی کہا ہوگا ہاں اللہ کسی سے کوئی محبوب مانگا نہیں کرتا اور کوئی محبوب دیا بھی نہیں کرتا، لیکن تو بتانا کسی کے کہنے پہ آگ میں چھلانگ کوئی لگایا کرتا ہے؟
کسی کے کہنے پہ بیٹے کی گردن پہ چھری کوئی رکھا کرتا ہے؟ میں نے جو سب کچھ کر دیا جو کوئی نہیں کیا کرتا، تو بھی وہ کرنا جو کوئی نہیں کیا کرتا۔ تو کس کو مانگا؟ خلیل اللہ نے۔ اب مسئلہ ہو گیا، خلیل ہو گئے دو، اور دونوں نے ایک ہی ذات کو مانگ لیا۔ اور جب شفیق باپ سے دو بیٹے ایک ہی چیز مانگ لیں، کسی بڑے سے دو آدمی ایک ہی چیز مانگ لیں، تو بڑے کی عادت ہوتی ہے کہ بڑے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور چیز چھوٹے کو دے دیا کرتا ہے۔ دونوں نے مانگا حبیب کو، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے کہا تیری اولاد میں پیدا کر دوں گا، اور ہجرت کی رات حبیب اٹھا کے صدیق کو دے دیا۔ کس کو دے دیا؟ اب ذرا غور کرنا، ہمارے نبی کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہمارے نبی کو تو مانگنے کے لیے خلیل بننا پڑتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ کیا بننا پڑتا ہے؟ ہمارے نبی کو تو مانگنے کے لیے خلیل بننا پڑتا ہے، تو بلانے کے لیے کیا بننا پڑے گا؟ نہیں سمجھے میری بات؟ ہمارے نبی کو تو مانگنے کے لیے بھی خلیل بننے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا بلانے کی جرت کون کر سکتا ہے؟ لہٰذا جو عاشق ہوتے ہیں وہ جایا کرتے ہیں، بلایا۔ جو محب ہوتے ہیں وہ جایا کرتے ہیں، بلایا۔ میں ایک عاشق کا قصہ سنا دیتا ہوں۔ ہمارا عشق کیا ہے اور ہماری محبت کیا ہے، اس کو تو کیا کہنے۔ محبت تو محبت والوں کی تھی، کیونکہ عشق جن کا ثابت ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی اور دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ میں ایک عاشق کا ذکر کرتا ہوں۔ میرے عاشق ہونے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، ممکن ہے کچھ لوگ مان جائیں، کچھ لوگ انکار کر دیں، میرے ہزاروں عمل عشق کے خلاف ہوں گے۔ میں ان کے عشق کی بات کرتا ہوں جن کی تائید رب کرتا ہے، جن کے بارے میں رب کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لے رکھا ہے۔ ایک سچا عاشق جس کا نام بلال ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی 2 سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب مدینہ میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، مدینہ چھوڑ کے دمشق چلے گئے۔ مشہور قصہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ دمشق میں گئے تو اس عاشق نے ایک خواب دیکھا، من رآنی فی المنام فقد رآنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا ظلم ہے، کبھی ہماری زیارت کو نہیں آتے؟ توجہ ہے؟ کبھی ہماری زیارت کو۔ حضرت معذرت دینال ایک طالب علمانہ بات ہے۔ اب بلال حبشی کے پاس 3 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ بلال کہتے کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، حضرت کہاں میں کہاں آپ، میں کہاں آؤں، آپ تو جنت میں ہیں اعلیٰ علیین میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ نہیں سمجھے؟ میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں، میں کیسے کہاں پہنچوں، میں وہاں کیسے آؤں؟ ایک تو یہ تھا کہ معذرت کر لیتے حضرت میں کیسے آ سکتا ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جیسی کیسی جھگی تھی بلال کی اس کو ذرا پانی شانی چھڑک کے ذرا جگہ شگہ بناتے، اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق
ذرا پھول شول بچھاتے اور کہتے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر جاتے ہیں. تنقید نہیں کر رہا، مسئلہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر جاتے ہیں، آج میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. بلال کہتا تو کچھ بات لگتی تھی بات یا نہیں لگتی تھی؟ اپنی ایمانداری سے بتلاؤ. بلال کہتا، ان کو ناز تھا، حضور کو ان پر ناز تھا، ان کو حضور پر ناز تھا. ناز کے بغیر تو یہ باتیں نہیں ہوتی نا کہ بدر میں جا کر کہہ دیا یہ مٹ گئے تو تیرا نام مٹ جائے گا. ان کو ناز تھا، وہ چاہتے تو یہ بات کہتے تو کوئی بات لگتی تھی. تو دوسرا طریقہ بلال حبشی کے پاس یہ تھا کہ اپنے گھر کو سجاتے وجاتے کوئی ترتیب بناتے اور کوئی پھول شولوں کا انتظام کرتے اور کہتے حضور میرے گھر تشریف لائیے گا. بلال حبشی نے پہلا طریقہ بھی اختیار نہیں کیا کہ حضرت میں کہاں ہوں. دوسرا طریقہ بھی اختیار نہیں کیا، بلکہ بلال دمشق سے چلا اور جی آپ آہستہ بول رہے ہیں. بلال دمشق سے چلا اور زبان حال سے کہا جو ہوتا ہے عاشق آتا ہے در پہ، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. میں عاشق ہوں اس لیے دربار اقدس میں حاضر ہو گیا ہوں. تو بلال دمشق سے چل کے مدینہ آیا، بتلایا کہ حضور کا روزہ مدینے میں ہے اور حضور علیہ السلام مدینہ میں. من زارا فی قبری فقد زارنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت. من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، فقد زارنی، اس نے میری زیارت کی. بلال حبشی کہاں آئے جی؟ بتلایا عاشق کو کہاں جانا چاہیے جی؟ ہمارا عشق علماء دیوبند کی بات ہو رہی تھی. بھئی ہم نے محبت سیکھی ہے اصحاب رسول سے، اور اصحاب رسول نے ہمیں بلانا نہیں سکھایا جی. جی آہستہ بول رہے ہیں. بلانا نہیں سکھایا، جانا سکھایا ہے. لہٰذا کیونکہ ہمیں جانا سکھایا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ جایا کرتے ہیں، بلاتے جی بلاتے نہیں ہیں. کیونکہ ہمیں پابند بنایا گیا ہے اصحاب رسول کا، ان کو بنایا گیا ہمارے لیے معیار، تو ہمیں پابند بنایا گیا ان کا. تو ہم نے صدا ان کو روضہ اقدس پہ جاتے دیکھا ہے، کسی صحابی کو گھر بلاتے نہیں دیکھا. لہٰذا علماء دیوبند بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا کرتے ہیں، بلایا نہیں کرتے. کیونکہ چھوٹا بڑے کو بلائے تو یہ بے ادبی ہوتی ہے. لہٰذا چھوٹے کو چاہیے کہ وہ جایا کرے، بلایا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کس دین پر تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دین کی پیروی کرتے تھے؟ قرآن و سنت اور تاریخ اسلام کی روشنی میں جواب دیں. اچھا، ہمارے ہاں سوالوں کا بھی ایک عجیب دستور ہوتا ہے. میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. اور بھی کسی ساتھی نے کوئی بات کرنی ہے تو لکھ کر پوچھ سکتا ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوالوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم سوالات وہ پوچھا کرتے ہیں جن کا ہماری آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو سوال تو وہ پوچھنا چاہیے جس سے ہماری زندگی متعلق ہو. لیکن گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں
محدثین نے تصریح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت پہلے کیا کرتے تھے وہ دو قسم کی عبادت ہو سکتی ہے، یا تو اس عبادت سے مراد محض توجہ اللہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، اور اگر اس سے ایسی ہی عبادت مراد ہے تو پھر اس عبادت سے ملت ابراہیمی مراد ہے کہ ملت ابراہیمی ہی سب عرب والوں کا شیوا تھا۔ جو لوگ جتنی حد تک کچھ شرک میں مبتلا ہو گئے اور کچھ باتیں رہ گئی، تو حضور علیہ السلام کی عبادت جو تھی وہ ملت ابراہیمی پر تھی۔ اور والدین کے بارے میں بھی محدثین نے لکھا ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین بھی دین ملت ابراہیمی پر تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں کہ انہوں نے یزید کو خلیفہ بنایا تھا۔ یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بات سمجھ لیں بابا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں 7 آدمی حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے۔ پہلے 4 کی خلافت کو خلافت راشدہ اور دوسرے 3 کی خلافت کو خلافت عادلہ کہتے ہیں۔ خلافت راشدہ کا مطلب حضور علیہ السلام قرآن کریم میں جس خلافت کا وعدہ ہے اور حضور علیہ السلام نے جس 30 سالہ خلافت کی پیشگوئی دی ہے اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد والی خلافت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کو خلافت عادلہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے نزدیک یہ 7 خلافتیں برحق ہیں۔ پہلی خلافت کو خلافت راشدہ یعنی علی منہج النبوہ، اور دوسری کو خلافت عادلہ۔ رہا مسئلہ یزید کا، تو ایک بات ذرا دھیان سے سمجھ لیں، ہم وکیل ہیں صحابہ کے، جی کس کی وکالت کرتے ہیں؟ ہمیں محبت ہے اصحاب رسول سے۔ اصحاب رسول کے بعد تابعی وہ ہے جو ان کی اتباع کرے۔ اگر تو یزید سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یزید متابعت کر رہا ہے، تابعداری کر رہا ہے تو ہمارا امام ہے، اور اگر صحابہ کرام کی مخالفت کر رہا ہے، صحابہ کرام کو قتل کر رہا ہے، بیت اللہ پر منجنیقوں سے حملہ کرا رہا ہے، اصحاب رسول قتل ہو رہے ہیں، مدینہ منورہ میں قتل عام کیا جا رہا ہے، پھر صحابہ کی اتباع نہیں کر رہا، پھر جو صحابہ کی اتباع نہ کرے تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ تو امیر معاویہ کا بیٹا ہے۔ اگر یہ کسی نبی کا بیٹا بھی پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا تو تب بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یزید کے بارے میں ہمارا وہی نظریہ ہے جو سیدنا امام حسین کا نظریہ تھا۔ اگر امام حسین اس کو خلیفہ عادل سمجھتے تو جس طرح امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تھی یزید کی بیعت بھی کرتے، سیدنا حسین نے انکار کر دیا۔ ہم تو سب کے سب بابا حسینی ہیں، حضرت حسین نے یزید کی بیعت کو نہیں مانا تو ہم بھی یزید کی بیعت کو نہیں مانا، ہمارا یہی نظر۔ دے دے جو
اصل میں میرے پاس اینک نہیں ہے. حضرت صاحب موجودہ دور کے چک باکر شاہ کوئی ساتھی پڑھ کر سنا دے. ذرا بات سمجھ لیجئے، ہم اہل السنت والجماعت ہیں. ہم اجتہادی مسائل میں قرآن کریم حدیث میں مسائل ہیں دو قسم کے. بات ذرا دھیان سے سمجھ. ایک وہ مسائل ہیں جو قرآن کریم میں بالکل مشہور ہیں، واضح ہیں، جیسے نماز 5 وقت فرض ہے. حدیث مبارکہ میں مسائل واضح ہیں، جی نماز فجر کی اتنی رکھتے ہیں، ظہر کی اتنی رکھتے ہیں، یہ واضح مسائل ہیں. ایک وہ مسائل ہیں جو قرآن و حدیث کی تہوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے مجتہد کی ضرورت ہوتی ہے. مجتہد عربی زبان کا لفظ ہے، غوطہ خور کو کہتے ہیں اصل میں، جو یہ دریاؤں سے سمندروں سے جواہرات نکالتے ہیں، ان کو کہتے ہیں عربی میں مجتہد. تو مجتہد جواہرات اپنے نہیں بناتا، جو پہلے سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نکال دیتا ہے. تو مجتہد فی شریعت جو ہوتا ہے وہ شریعت کی تہوں میں جو چھپے ہوئے موتی ہیں ان کو نکال کر دنیا میں پیش کرتا ہے. تو مجتہد تو ویسے بہت سے ہوئے ہیں، مگر 4 مجتہد معروف ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، سیدنا محمد بن ادریس الشافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل. یہ 4 راستے ہیں. سمجھیں ذرا بات کو. حضور علیہ السلام ہیں دریائے نبوت، یہ 4 راستے وہاں تک پہنچ رہے ہیں. صحابہ کرام کو ان نہروں سے پانی لینے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام دریائے نبوت پر موجود تھے. ہم کیونکہ دریائے نبوت سے دور ہیں اس لیے ہمیں ان نہروں کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ نہریں ہیں، حضور دریا ہیں، یہ وہاں تک جانے کا راستہ ہے، شریعت نہیں ہے. شریعت حضور علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور حضور پر اس کی تکمیل ہو گئی ہے. یہ وہاں تک جانے کا صرف راستہ ہے، جس طرح امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، نسائی وہاں تک جانے کا راستہ ہے. غیر مقلدین حضرات جو آج کے زمانے میں پیدا ہو گئے اور انگریز نے 1857 کے بعد ان کی بنیاد رکھی، کیونکہ 1857 سے پہلے یہاں حنفیوں کی مساجد، اہل سنت کی مساجد موجود تھی. چنانچہ شاہی مسجد چنیوٹ، شاہی مسجد لاہور، شاہی مسجد آگرہ، شاہی مسجد دیپال پور، یہ سب احناف کی مساجد تھی. لیکن جامعہ مسجد اہل حدیث دنیا میں کوئی نہیں تھی. انگریز کے دور سے پہلے کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی. اگر تھی تو اس کا نام بتلایا جائے، ہمارے علم میں کم از کم وہ نہیں ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ، میری معلومات کے مطابق تو انگریز کے دور سے پہلے اس بر صغیر میں کسی غیر مقلد کی کوئی قبر کا پتہ بھی معلوم نہیں. 1857 کے بعد یہ فرقہ معارض وجود میں آیا اور پھر انہوں نے پوری امت مسلمہ کو، ان 4 طبقوں کو جو 1400 سال سے چلتے آ رہے تھے، ان سب کو غلط کہنا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام نے قیامت کی جہاں اور پیشگوئیاں دی، وہاں ایک پیشگوئی یہ بھی تھی کہ قیامت کے قرب میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے سلف صالحین پر طعن کریں گے. تو لہٰذا محمد حسین بٹالوی نے اس کی بنیاد رکھی اور عبدالحق بنارسی یہ لوگ اس کے بانی تھے. چنانچہ مولانا نذیر حسین دہلوی جو اس مسلک و مشرب کے امام ہیں اور شیخ الکل فی الکل ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی صراحت کی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی.
دوسری بات یہ کہ دارالعلوم دیوبند سے پہلے کون سے مدارس یہاں کام کر رہے تھے؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی. یہ دونوں حضرات شاگرد ہیں شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور ان حضرات کا اپنا مدرسہ دلی میں آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں. شاہ عبد الرحیم کا مدرسہ دلی میں موجود تھا اور ان حضرات سے ان کی سند ملتی ہے. اور شاہ محمد اسحاق جو ہیں یہ شاگرد ہیں شاہ عبد الغنی کے، شاہ عبد الغنی شاگرد ہیں شاہ عبد العزیز کے، شاہ عبد العزیز شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، اور شاہ ولی اللہ پہلا آدمی ہے جس کو پل کہا جاتا ہے کہ عرب سے حدیث کا علم لانے والا پہلا آدمی شاہ ولی اللہ ہے. تو لہٰذا ان حضرات کا علم براہ راست ان حضرات سے آ رہا ہے. دلی کا مدرسہ مشہور تھا اور بھی یہاں 20 مدارس دلی کے تاریخ فرشتہ میں ان کا ذکر موجود ہے. پہلی مرتبہ میلاد کب ہوا؟ یہ تو کوئی میلاد کرنے والا بتلائے گا، میں تو کبھی کیا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ میلاد کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. مشہور روایت تو یہ ہے کہ میلاد سب سے پہلے لاہور شہر میں منایا گیا، اور یہ تو بات ہے تقریباً انگریز کے دور کے بعد کی. ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ سب سے پہلے ایران کے ایک بادشاہ نے منایا تھا. لیکن بات سمجھ لیں، ہماری اس پر بحث نہیں ہے. ہماری بحث اس پر ہے کہ جو نہ منائے وہ گستاخ ہے. خوشی کا اظہار جس طرح جس کا جی چاہے وہ اپنی ترتیب سے کرے. ہم کسی کے مسلک پر تنقید نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمارا مزاج نہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے. ہم کہتے ہیں کہ فتویٰ مت لگاؤ، جی فتویٰ مت لگاؤ کہ جو نہیں کرتے وہ گستاخ ہے. ورنہ اس فتوے کی زد میں صرف ہم نہیں آئیں گے، 1400 سال کی امت آئے گی. ہم نہیں آئیں گے، اصحاب رسول بھی آئیں گے، خلفائے راشدین بھی آئیں گے. اس لیے فتویٰ مت لگاؤ، آپ جو کرنا کرو. ہمارا کام ہے بات کو پہنچانا، منوانا نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا تیرا کام منوانا نہیں ہے. آپ کا کام بات کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ اس کو جو عید کہا جا رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ اسلام میں عیدیں کتنی ہیں؟ جی بس ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس وقت یاد آ گئی. بخاری شریف کی روایت ہے. ایک شخص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ عمر، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ کبھی ہوتی نا ہماری تورات میں، تو جس دن یہ آیت اتری ہے نا اس دن کو ہم عید منایا کرتے. سمجھ رہے ہیں بات؟ میں اپنی زبان میں ذرا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے، جس دن یہ آیت اتری ہے نا، اگر یہ آیت ہمارے نبی پر اترتی نا، ہمارے کتاب میں ہوتی تورات میں، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، عید منایا کرتے اس دن. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے آیت کا بھی علم ہے اور یہ آیت کہاں اتری ہے جگہ کا بھی علم ہے، کس دن اتری ہے دن کا بھی پتہ ہے. آیت تھی الیوم اکملت لکم، اور اتری کہاں تھی؟ عرفات میں. حضور علیہ السلام آخری حج ادا فرما رہے تھے، 9ویں ذی الحجہ تھی. دن بھی پتہ ہے، جگہ بھی پتہ ہے، وقت بھی معلوم ہے. محدثین نے بحث کی ہے کہ سوال کا جواب ہے، غور فرمائیے.
انہوں نے کہا کہ عید مناؤ. آپ نے کیا کہا؟ پتہ ہے، جگہ وغیرہ کا پتہ ہے، دن کا بھی پتہ ہے. سوال کا جواب ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سوال کا جواب ہے. کیسے کہ سوال کا جواب ہے تو وہ خاموش ہوا ہے نا سائل. سیدنا فاروق اعظم نے یہ فرمایا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے، جگہ کا پتہ ہے، میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی، دن کا بھی پتہ ہے، 9ویں ذی الحجہ تھی، حضور علیہ السلام آخری حج ادا فرما رہے تھے، مگر ہم اس کے باوجود بھی اس کو عید نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ہم عید اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ عید کہے یا اللہ کا رسول عید کہے. جس کو اللہ اور اس کا رسول عید نہ کہے اس کو ہم بھی عید نہیں کہتے، کیونکہ 2 عیدیں اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی ہیں، لہٰذا ہم بھی 2 ہی عیدیں کرتے ہیں. اور اگر ناراض نہ ہو، تبا مبارک پر گرا نہ ہو، غصے نہ ہو، تو جو حضرات یہ جشن مناتے ہیں وہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ناراض نہیں ہونا. کوئی ساتھی بیٹھا ہو تو دل آزاری، یہ میرا مزاج نہیں ہے، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ جی سارے بولو نا. ہمارے دیار میں سب لوگ حنفی ہیں نا، تو وہ لوگ حنفی کہلاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں عید ہے عید الاضحیٰ، اسلام میں عید ہے عید الفطر. چنانچہ فقہ حنفی کی کتابوں میں عید الاضحیٰ کے مسائل بھی موجود ہیں اور عید الفطر کے مسائل بھی. اگر یہ حنفی مذہب کا شیوا ہے تو پھر فقہ حنفی میں اس کے مسائل بھی ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ میں دیکھو وہ پار دی گل ہے، پھر فقہ حنفی میں اس کے مسائل بھی ہونے چاہیے. فقہ حنفی کی کتابوں میں اس کے مسائل نہیں، جس سے ہم پریشان ہیں کہ اگر یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے تو پھر یہ فقہ حنفی کی کتابوں میں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے تو 1400 سال کی اہل سنت والجماعت کی مسلمہ کتب میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا. مسلمہ کتب میں اس کا ذکر نہیں ہے، فقہ حنفی کی کتابوں میں ذکر نہیں ہے. فقہ حنفی کی کتابوں میں استنجے کے مسائل تو ذکر کیے گئے ہیں. کیا وجہ ہے اس عید کے مسائل ذکر نہیں کیے گئے؟ اور اگر تبا مبارک پر گرا نہ ہو، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. میں نے تو امام احمد رضا جو اس فرقہ کے مذہب کے بانی ہیں ان کی کتابوں میں بھی اس عید کے مسائل نہیں پائے. اگر یہ عید ہے تو پھر کم از کم ان کی کتابوں میں تو یہ مسئلہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے. جب میں اس کے مسائل نہیں پاتا اور لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ ہی بتلائیں میں مسکین کیا کروں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اللہ کریم اپنے در کی حاضری نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کچھ کہا اور سنا ہے سمجھ نصیب فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے سچے پکے بندوں میں شامل فرما. آج تک جتنے گناہ، جتنی خطائیں، جتنی غلطیاں، جتنی نافرمانیاں کی ہیں اللہ معاف فرما. آئندہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین اس جگہ کو آباد فرما، رشد و ہدایت کا مرکز بنا، دین سیکھنے سکھانے والوں کو جمع فرما. یا اللہ جتنے دوست احباب نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا قبول فرما. علماء کرام، قرۂ کرام جو باہر سے نزدیک سے تشریف لائے ان کا آنا قبول فرما. جتنے دوست احباب نے تعاون کیا اس وقت تک تشریف رکھتے ہیں اللہ کریم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین آپ دل کی کیفیت کو خوب جانتے ہیں. یا اللہ آپ خوب سمجھتے ہیں. میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہ تھا. یا اللہ کریم جو بات مجھے حق پہنچی ہے، جس کو میں نے حق سمجھا ہے، اللہ دیانت داری کے ساتھ تیرے بندوں کے سامنے رکھ دی ہے.
قلوب کے دل تیرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ یا اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو خیر پر مجتمع فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو خیر پر مجتمع فرما۔ یا اللہ آپ جانتے ہیں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ یا اللہ تیری مخلوق کو تیرا دین پہنچانا مقصد ہے۔ یا اللہ جو مجھ سے کوتاہی ہو گئی مجھے معاف فرما دے، اور یا اللہ جو میں نے غلط کہا مجھے رجوع کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ اگر میں نے صحیح کہا تو یا اللہ اپنے بندوں کے دل میں ڈال دے اور اپنے بندوں کو ہدایت پر جمع فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ آمین۔